اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور خطاب ایسا دھواں دھار تھا کہ کل رات سے پوری دنیا میں سب لوگوں کی نگاہیں اسی خطاب پر ہیں، سارے تبصرے، تجزیے، خبریں اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کیا کہا؟ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اسلامو فوبیا پہ بات کی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں جو ماحول ہے اس کے حوالے سے، جو آلودگی پیدا ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ کشمیر جو سب سے مرکز نگاہ رہا، 23 منٹ اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے گفتگو کی۔ لیکن حکمران جب بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں تو عوام میں اس کا کیا رد عمل آتا ہے، عوام میں کیا تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کے لیڈر کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ تو آئیے میں عوامی رد عمل جاننے کے لیے بازار میں آ گیا ہوں اور لوگوں سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کے خطاب سے عوام میں کیا رد عمل پایا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ؟ اتفاق امن۔ اچھا، آپ نے خطاب سنا ہے وزیر اعظم کا؟ جی میں نے سنا ہے، بلکہ میں اصل میں انگلش تو جانتا نہیں ہوں۔ جب جانتے ہیں اس میں بتانا۔ جب عمران خان صاحب کا خطاب شروع ہوا تو میری سالی جو ہے نا، اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، میں نے اس کو اسپیشل بلایا اپنے گھر میں، وہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی ایک بہت بڑے لیڈر تھے۔ میں پہلے پیپل پارٹی سے میرا تعلق تھا، بہت بڑے لیڈر تھے۔ ان کا خطاب تھا جب انہوں نے وہاں پہ کہا تھا وائٹ ایلیفنٹ، یہ لفظ یوز کیے تھے اور وہی لفظ ان کی موت کا سبب بھی بنے تھے۔ لیکن خان صاحب کیا بات ہے ان کی خطاب کی، انہوں نے وہ سوویت یونین سے لے کے جہاں سے یہ طالبان، القاعدہ، داعش وغیرہ کون فنڈنگ کی، بڑی بات ہے امریکہ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کہا جی فنڈنگ آپ نے کی، تربیت ہم نے دی۔ جبکہ یہ میرا خیال ہے ہیلری کلنٹن نے بھی یہ بات کہی تھی کہ فنڈنگ امریکہ نے کی ہے اور ٹریننگ ہم نے دی ہے، تب وہ جہادی تھے اور اب جو ہے وہ دہشت گرد ہو گئے، وہ کیوں؟ اور دوسرا روگنیا، برما، میرا خیال ہے جہاں تک میری عمر 47 48 ہو گئی ہے، میں نے نہیں کبھی سنا کہ ہندو بھی دہشت گرد ہے۔ آج پہلی دفعہ خان صاحب نے کہنا دور پروف کر کے بتایا انہوں نے کہ ہندو دہشت گرد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے انڈیا میں تو اس وقت صفِ ماتم بچھا ہوا ہے۔ وہ اب مودی کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ میں صبح بھی نیوز دیکھ رہا تھا، وہ امریکہ نے کہہ دیا ہے اسے کہ کرفیو بھی ہٹائے، اور جو وہ عبداللہ پرانے غدار ہی تھے نا، تو ان کو بھی آزاد کرو اور ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ تو ایک بات ہے کہ عوام میں یہ بھی تاثر ہے کہ یہ اس طرح کا خطاب جیسے آپ نے خود کہا بھٹو کے بعد کسی نے کیا ہے، تو آپ اوورآل کیا دیکھتے ہیں کہ اب کیا فرق پڑے گا؟ اور عمران خان کی پالیسی بھی سامنے آئی ہے اس کے بعد، خطاب کے بعد پالیسی تو انہوں نے بتا دیا ہے نا، وہ میرا خیال ہے آخری الفاظ انہوں نے نہیں سنے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مجھے یقین ہے، اور میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ میرا چھوٹا سا ملک ہے، انڈیا بہت بڑا ملک ہے، 24 26 28 30 صوبے، ہمارا چھوٹا سا ملک ہے، تو دو ہی راستے ہوتے ہیں، ایک تو سرنڈر کرنا، دوسرا آخری ہتھیار تک اور آخری سانس تک اس نے کہا میں نے لڑنا ہے۔ جنگ والی انہوں نے کہا کہ ہم لڑنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ لڑنا، عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر ہیں، ہم بھی لڑنا جانتے ہیں۔ یار میں بوڑھا آدمی ہوں۔ کیا چیز ہے جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ساری تقریر اتنی تفصیل سے سنی ہے آپ کو یاد ہے؟ مجھے یہ ہے کہ مجھے کشمیر سے محبت ہے، ویسے بھی کشمیری ہوں، آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے، لیکن مجھے محبت ہے کشمیر سے، کیا مسلمانوں سے، اسلام سے، دین سے۔ اب لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی والا تھا جو مسلمانوں پر خاص طور پہ امیج لگا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے، وہ تو بڑے، اس میں اب کمی ہوگی۔ وہ تو بڑے ایک ایک چیز پروف کر کے اس نے، میرا خیال ہے آپ نے اگر تقریر نہیں سنی تو ریپلے کر کے سن لیں کہ اس نے تو بتا دیا کہ دہشت گرد
دین میں کوئی نہیں ہے، اسلام میں ایک ہی اسلام کو جانتا ہوں، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو چوتھے خلیفہ تھے وہ ایک یہودی سے مقدمہ ہار گئے تھے، تو یہ دین ہمارا تو یہ سکھاتا ہے نا۔ تو دہشت گرد مودی، دہشت گرد ڈونلڈ ٹرمپ، میں یہ کہوں۔ یہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ شعور کی یہ کیفیت ہے کہ کل جو وزیر اعظم کا خطاب ہے وہ اس طرح سے سنا گیا ہے کہ گلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا اقتدار میں جو بس رہے ہیں لوگ، جو اقتدار ایوان میں ہیں وہاں کے لوگ ہوں، ہر طرف ایک بہرحال ایک تاثر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کل پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں، نہ صرف پاکستانیوں کے بلکہ مسلمانوں کے دل جیتے ہیں۔ آپ کیا نام ہے آپ؟ ماجد علی۔ کب آپ تقریر دیکھی کل آپ نے؟ جی سر، کیا آپ کو کیا اس کے بعد تقریر دیکھ کے کیا لگا، کیا محسوس ہوا؟ مطلب امید ہوئی ہے کہ بہت اچھا بولے ہیں، کوئی بھی نہیں ایسا نکلا جس نے کشمیر کے حق میں آواز اٹھائی ہو، اور ادھر جا کر انہوں نے تقریر کی ہے، کافی کانفیڈنس ملا۔ خوشی ہوئی کہ آپ کے وزیر اعظم نے اس طرح سے بات کی؟ خوشی ہوئی سر، وہی کر رہے ہیں، نہیں تو اور جو پہلے تھے عمران خان۔ جی سر، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات مزید بہتر ہوں گے؟ انشاءاللہ ضرور بہتر ہوگا، دہشت گردی کا لیول مسلمانوں پہ لگا اس کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی ایک تاثر ہے، اور میں پہلے بھی جس طرح بات کر رہا تھا کہ عوامی رد عمل ہی ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ حکمرانوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تو آج میں کسی لاہور کے ایک معروف چوراہے پر کھڑا ہوں اور وہاں پر لوگوں سے بات کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ کیسے عوامی امنگوں پر پورا اترے ہیں، اور لاہور کا موسم بھی خوشگوار ہے، لیکن کل سے تقریر کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی ہیں، اور پاکستانی صرف ایک لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ صرف پاکستانی بلکہ ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے، خاص طور پہ اسلامو فوبیا کے اوپر، جب اس سے پہلے کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی۔ ایک واضح موقف عمران خان کا سامنے آیا ہے، اور عوامی رد عمل یہ ہے، عوامی تاثر یہ ہے کہ عمران خان نے دل جیت لیے ہیں۔ اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔